سورۃ الجن مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر 72 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے۔ اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے، تو وادی نخلا کے مقام پر آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز میں آپ نے جب تلاوت فرمائی تو جنات کا ایک گروہ جن کی تعداد مفسرین نے 9 بیان کی، اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال ہیں، تو ایک تفسیر کے مطابق وہ 9 جنات تھے، وہ گزرے، انہوں نے قرآن پاک سنا اور وہ بیٹھ گئے، سنتے رہے۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ تو ان جنات کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ جن کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، بے شک جنات کے ایک گروہ نے قرآن کی تلاوت کو غور سے سنا، فقالوا، پس وہ بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عظیم قرآن سنا ہے، عجبا جس کی فصاحت و بلاغت اور جس کے علوم پر ہمیں حیرت ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بہ، پس ہم اس پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود نہیں سمجھیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بلند و بالا ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ تو بیوی رکھی اور نہ ہی اولاد رکھی، وہ اولاد سے اور بیوی سے پاک ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہماری قوم کے بے وقوف لوگ اللہ پر حد سے بڑھ کر باتیں کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کہتے ہیں ہم نے یہ نادانی کیوں کی، ہم نے یہ عقیدہ کیوں بنا لیا، ہم نے یہ سوچا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، جنات میں سردار ہیں، تو ہم نے انہیں عقل مند سمجھا اور یہ خیال کیا کہ کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ خیال کر کے ہم نے سوچا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن جب قرآن پاک ہمیں سننے کو ملا تو پھر حقیقت کھلی کہ ان لوگوں نے ہم سے جھوٹ کہا۔ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اور بے شک ہم نے یہ گمان کیا تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ کوئی انسان اور کوئی جن اللہ پر جھوٹ باندھ نہیں سکتا، ہم تو یہ سمجھے تھے، اس لیے ہم نے سمجھا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ خراب تھا، یہ جنات نے کہا۔ پھر انہوں نے ایک وجہ بیان کی کہ جنات متکبر کیوں ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاہن لوگ جنات کو قابو کرتے اور جنات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، جس کے ہاتھ میں جن آ جاتا یا جن اس کی بات مانتا تو وہ یہ بہت بڑا فخر محسوس کرتے، یہاں تک کہ کسی بستی میں جاتے جنگل میں تو یہ سمجھتے کہ یہاں کے جو جنات ہیں بڑے خطرناک ہیں، تو کہتے کہ میں جنوں کے سردار سے پناہ مانگ رہا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے کے بجائے وہ جنات کی نہ صرف پناہ مانگتے بلکہ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں کی عادت تھی کہ وہ کسی بستی میں جاتے تو سونے سے پہلے
وہ اس بستی میں جنات کا تصور کرتے اور سوچتے کہ اس جنگل میں جنات ہوں گے، ان کا سردار ہوگا، تو پہلے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے اور پھر سو جاتے اور کہتے کہ جنات کی پوجا کر لی تو اب یہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو جب انہوں نے اتنا جنات کو لفٹ کروایا، اتنی اہمیت دی اور ان کو اتنا بڑا سمجھا، تو جنات مغرور ہو گئے اور وہ تکبر کا شکار ہو گئے۔ ان جنات نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں یعوذون برجال من الجن، کہ وہ جنات کے سرداروں سے پناہ مانگتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ فزادوہم رہقا، تو اس طرح وہ جنات کو تکبر میں بڑھا دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور بے شک انہوں نے گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا۔ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالی ہرگز کسی کو بھی نہیں بھیجے گا، یعنی جس طرح کافروں نے یہ سمجھا اسی طرح جنات نے یہ سمجھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جنات اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح سمجھا، تم نے بھی اس طرح سمجھا، لیکن نبی آ گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے، جنات جب آسمانوں کی طرف جاتے تو یہ آسمان کے قریب ہو جاتے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے۔ کچھ باتیں سن کر وہ کاہنوں کو بتا دیتے، لیکن ایک رات جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان کا منظر بدلا ہوا ہے اور ستارے وہ آسمان دنیا کے یعنی زمین سے مزید قریب ہیں اور آسمان کو سجایا گیا ہے، اور جب یہ مزید قریب جانے لگے تو ان کی طرف آگ کے انگارے آنے لگے۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ رات ہے جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تو ان جنات نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھونے کی کوشش کی۔ عام طور پہ جایا کرتے تھے، لیکن ایک رات جب ہم گئے فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے آسمانوں کو پایا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، جو شدید مضبوط محافظوں سے بھرا ہوا ہے، فرشتے نگہبانی کر رہے ہیں۔ وہ شُہُبًا، اور انگارے ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَنَّا، اور بے شک كُنَّا، ہم اس سے پہلے نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، آسمان کے قریب بعض ٹھکانوں میں بیٹھ جاتے فرشتوں کا کلام سننے کے لیے، لیکن کچھ سالوں سے ہم اس کے قریب تک نہیں جا سکتے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، یہاں تک کہ اب تو یہ عالم ہے کہ کوئی کسی طریقے سے تھوڑا قریب ہو جائے اور کوئی بات سننے میں کامیاب ہو جائے تو وہ زمین پر زندہ واپس نہیں آتا۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس جو کوئی اب فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہاب الرصدا، تو تیز انگارہ وہ اپنے لیے پاتا ہے جو اس جن کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ، اور بے شک ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا یہ کوئی آفت کی علامت ہے۔ اشر، کیا یہ آفت کی دلیل ہے کہ آج آسمانوں پر یہ پہرے بٹھائے گئے ہیں، کیا کوئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے؟ ارید بمن فی الارض، کہ جس کا ارادہ زمین والوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ام اراد بہم ربہم رشدا، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ آسمانوں کی حفاظت جو کی گئی ہے، کیا
ان کے رب نے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ خیال کیا ہو سکتا ہے کہ پہرے اس لیے بٹھا دیے گئے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جس میں لوگوں کی تباہی ہے، تو ہمیں پتہ نہ چلے اس لیے ہمیں جانے کی اجازت نہیں، یا پھر کوئی بہت بڑی بھلائی نازل ہونے والی ہے اس لیے ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن کئی سال گزر گئے، ہم ان آسمانوں کے قریب اب نہیں جا سکتے، تو ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں، آپ کا مقام ہے کہ آپ کی ولادت پاک کے بعد سرکش جنات کے لیے یعنی شیاطین کے لیے اب یہ ممکن نہ رہا کہ وہ آسمانوں کے قریب جا سکیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں سے بعض نیک لوگ ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے بعض اس کے علاوہ ہیں یعنی گناہگار ہیں۔ تو جنات میں بھی نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم نے اپنے لیے مختلف راستے مقرر کر لیے، کوئی ہدایت پر ہے اور کوئی مختلف راستوں پر ہے۔ قددہ کے معنی پھٹے ہوئے، تو الگ الگ راستے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ حقیقی اور سیدھا راستہ تو صراط مستقیم ہے جو جنت کا راستہ ہے۔ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہرگز ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالی کی پکڑ سے اور گرفت سے ہم باہر نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہرگز بھاگ کر ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی عذاب سے ہم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن ان جنات نے کہا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم سب اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان رکھے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ تو اسے کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا خوف ہوگا، یعنی جو اپنے رب پر ایمان رکھے گا نہ تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور وہ راضی ہوگا تو اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کیونکہ جب کوئی گناہگار شخص کافر ایمان لاتا ہے تو حقیقتاً اصول یہ ہے کہ ایمان لانے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور کفر کے زمانے میں جو اس نے اچھے کام کیے ہیں وہ نامہ اعمال میں نیکیاں بنا کر لکھ دی جاتی ہیں۔ اتنی برکتیں ہیں ایمان کی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں سے بعض مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض ظالم ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، پس جو کوئی اسلام لائے، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو اس نے بہت دانائی کا فیصلہ کیا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اس نے بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو ظالم ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ کفار راہ پر سیدھے رہتے، یعنی دین اسلام پر وہ قائم ہو جاتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور ہم انہیں بہت پانی دیتے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی تکالیف دور ہو جاتی، دنیا میں خوب رزق وہ پاتے، کثیر پانی پاتے، بہت زیادہ سکون پاتے۔ کفار مکہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تو آخر کار 7 برس تک وہ بارش سے محروم کر دیے گئے۔
لنفتنہم فیہ، پھر یہ جو نعمتیں دی جاتی ہیں یہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ان نعمتوں پر ان کی آزمائش ہو کہ وہ شکر گزاری کرتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے، قرآن سے، توحید سے، عبادت سے دور بھاگے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا جس کی شدت ہر لمحے بڑھتی جائے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام شریف میں جاتے تو کافر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت نہ کرنے دیتے، اور 360 بت انہوں نے نصب کیے تھے اور ان بتوں کی وہ پوجا کرتے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا مت کرو. یعنی اے مشرکوں، مسجد الحرام تو اللہ کی ہے، تم طواف کرتے ہو لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے تم 360 بتوں کی پوجا کی نیت کرتے ہو. اس آیت کریمہ کا نزول مشرکین مکہ کے رد میں ہے. لیکن جب انسان ایک کانسیپٹ بنا لیتا ہے، ایک نظریہ، پھر وہ قرآن پاک کا مطالعہ اس نظریے کے تحت کرتا ہے، پھر ہر آیت کو گھما پھرا کر اسی نظریے پہ لے جانا ہے، تو ایسے موقع پر قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کی جاتی ہے، غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پر غلط جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا یا غوث اعظم کہنا یہ اس آیت میں منع کیا گیا، لہذا یہ آیت انہی لوگوں کے لیے جو یا غوث اعظم کہتے ہیں. کتنی بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے اگر منع کیا گیا ہے تو پہلا یہ سوال ہے کہ مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. تو اگر مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا منع ہے یا اے کہنا منع ہے تو پھر مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے، جماعت کے اندر جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، چاہے ہم اکیلے نماز پڑھیں، السلام علیکہ ایہا النبی تو ضروری ہے. اچھا، ان سے کوئی پوچھے کہ میں مسجد میں ہوں اور کسی سے کہتا ہوں اے بھائی ذرا میری بات سنے، تو میں نے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، تو فوراً سامنے سے جواب آئے گا آپ نے خدا سمجھ کے نہیں پکارا. تو یہی جواب ہے کہ السلام علیکہ ایہا النبی جب ہم کہتے ہیں تو حضور کو خدا سمجھ کے نہیں کہتے، اللہ کا بندہ سمجھ کے کہتے ہیں. یہاں مراد ہے عبادت، اور رد مشرکین مکہ کا ہے جو 360 بت کی پوجا کرتے تھے. تو مسجد میں اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو. اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. اصل میں مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانا یہ ایک بہت بڑا شیطان کا وار ہے. شیطان کسی کو عبادت سے نہیں روک سکتا تو انہیں اس جرم عظیم میں مبتلا کر دیتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ضرور ظلم عظیم ہے، مگر مسلمان پر شرک کا الزام لگانا یہ بھی ظلم عظیم ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث پاک کو ابن کثیر نے لکھا. ابن کثیر کی تفسیر کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. تو وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قرآن پڑھے گا، چہرے پر قرآن کا نور ہوگا، اسلام اس کی چادر ہوگی، مگر نور قرآن سے بھی محروم ہو جائے گا اور اسلام کی چادر بھی اس کی دور ہو جائے گی، یعنی اسلام سے باہر ہو جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے پڑوسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا.
صحابہ نے فرمایا مشرک کون ہوگا؟ فرمایا یہ قرآن پڑھنے والا، یہ اللہ اللہ کرنے والا مشرک ہوگا۔ مسلمان پر شرک کا الزام لگانے والا خود دائرہ اسلام کی فکر کرے کہ یہ شرک اب اس کی طرف لوٹے گا، تو مسلمان پر شرک کا الزام لگانا، مسلمان کہتے کسے ہیں؟ جو مشرک نہ ہو۔ تو مسلمان پر شرک کا الزام لگانا در حقیقت خود ایمان سے محروم ہونا ہے۔ تو شیطان نے اس طرح گمراہ کیا کہ بات بات میں شرک 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 شرک۔ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ کون سی چیزیں شرک ہیں، کون سی چیزیں شرک نہیں؟ جو چیزیں شرک ہیں ان سے کس قدر بچنا ضروری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا پیغام دیا کہ آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا۔ خدا کی قسم، اپنے وصال سے صرف 3 دن پہلے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی۔ ہاں اس بات کا خوف ہے کہ میری امت تم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آج دنیا کی محبت میں سبھی گرفتار ہیں، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کی دعوت توحید کا صدقہ ہے کہ عیسائیوں نے چند معجزات دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا، لیکن کتنا ہی گناہگار مسلمان ہو، کتنا ہی دین سے دور ہو، لیکن اس سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند و بالا ہے، مگر آپ خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ آپ کو جو کمال حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے۔ عیسائیوں کا جب رد کیا گیا تو عیسائیوں کو یہی بتایا گیا، اسلام مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی، لیکن قرآن نے یہ کہا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عطا سے انہوں نے کیا۔ الحمدللہ آج دین سے کتنا بھی دور ہو مسلمان، وہ یہی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ کو جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ جملہ ہر مسلمان کہتا ہے۔ جب اتنا عقیدہ ہے تو شرک کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ پھر بلا وجہ زبردستی مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگانا، اور خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا میری امت شرک کر ہی نہیں سکتی، تو ہم حضور کے فرمان کو سچا مانیں یا لوگوں کی باتیں مانیں کہ لوگ کہیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی؟ الامان والحفیظ، اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ یہ کیسٹ ضرور سنیں، شرک کی حقیقت۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو وہ ان کے پاس اس کثرت سے جمع ہوئے کہ قریب تھا وہ ان پر آ پڑیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وادی نخلہ میں نماز فجر کو ادا فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، تلاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی اقتداء نہایت عجیب اور پسندیدہ جنات کو معلوم ہوئی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا اور ایسا بے مثل کلام نہ سنا تھا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، مد مقابل خدا الہ معبود نہیں سمجھتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ذاتی طور پر میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں، نہ نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، مجھے جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے
خیر یہ تو مشرکوں کا جواب دیا گیا، لیکن ہم میں جو طاقت ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے، ہمارا عہدہ ہے، ہماری عزت ہے، شہرت ہے، صلاحیتیں ہیں، تو صرف زبان سے نہ دل سے بھی تسلیم کریں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو رب کی عطا ہے، ھذا من فضل ربی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی لن یجیرنی من اللہ احد، بے شک ہرگز اللہ سے مجھے کوئی بھی بچا نہیں سکتا، یعنی میں خدا نہیں ہوں، اللہ کا محبوب بندہ ہوں، تو میں اللہ سے مقابلہ کبھی نہیں کروں گا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ مشرکوں کو سمجھایا گیا کہ نبی تو پاک ہیں، معصوم ہیں۔ مشرکوں کو سمجھایا گیا کہ تم اللہ کا مقابلہ کیسے کرو گے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر میں اللہ کو ناراض کر لوں تو اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ مجھے نہ ملے۔ نبی تو معصوم ہے، ہماری تعلیم ہے کہ تم گناہ کر کے اگر اللہ کو ناراض کر لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت جن کی خاطر تم گناہ کرتے ہو یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَالرِّسَالَاتِهِ، مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور پیغام ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، تم میری بات سمجھو اور ان باتوں پر غور کرو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ دیکھیے یہ پھر عرض کروں کہ ٹی وی پر جو اکثر مفسرین آتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں، کوئی جانوروں کا ڈاکٹر ہے، کوئی انسانوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، تھوڑا ترجمہ سیکھ لیا، تھوڑی عربی سیکھ لی اور یہ مفسر بن گئے۔ اب یہ کسی آیت پر جب تبصرہ کرتے ہیں تو پورے قرآن پر یا پوری احادیث کے ذخیرے پر یا تفاسیر پر نظر نہیں ہوتی۔ تو ٹی وی پر ایک صاحب آئے اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ بات کہہ دی کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ کہیں ہوگا خالدین فیہا، جہنمیوں کا ذکر ہوگا اور وہاں یہ ہوگا کہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کہنے لگے دیکھیں جہاں بھی جنت کا ذکر ہے وہاں ابداً کے الفاظ ہیں اور جہنم کا ذکر ہے وہاں ابداً کے الفاظ نہیں، لہذا اگر کوئی کافر جہنم میں گیا بھی تو پھر بالآخر وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں یہاں پر تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ابداً کے الفاظ یہاں پر تو ہیں اور کئی مقامات پر ہیں۔ تو قرآن کی ایسی تفسیر کرنا حرام ہے کہ جو دوسری آیت سے ٹکرائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پورے قرآن میں ابداً کے الفاظ جہنمیوں کے لیے نہیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں۔ تو یہ نادانی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی غلط تشریحات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جو کافر ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون کمزور مددگار ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی تعداد کم ہے۔ کافر کہتے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تو فرمایا کل بروز قیامت پتہ چلے گا کہ تعداد کس کی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، ہو سکتا ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہو، اور ہو سکتا ہے میرے رب نے اسے دور رکھا ہو۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے سال کا تعین اور عذاب اور مہلت کب ختم ہوگی اس کا تعین بتانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ تو فرمایا تم یہ غور کرو، ہو سکتا ہے یہ عذاب اب قریب آ چکا ہو، جیسے موت ہے۔ تو ہم اللہ کے نیک بندے اگر اللہ کی عطا سے جان بھی لیں کہ فلاں مر جائے گا اتنے دنوں کے بعد، تب بھی انہیں بسا وقت اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بتائیں، تو وہ یہ کہیں گے
ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک لمحہ باقی ہو سکتا ہے 1 سال باقی ہو. تم زندگی کا آخری دن سمجھ کر اس کی تیاری کرو. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. یہاں تک تو آیت میں اتنا ہی حصہ ہے، لیکن جب قرآن پاک کی آیت کو آدھا لیا جائے یا مفہوم کو آدھا لیا جائے، یہ آیت تو مکمل ہے، لیکن دیکھیں اس پر 26 آیت پر لا لکھا ہوا ہے. لا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس پر رکنا نہیں ہے، آگے ملا کر پڑھنا ہے. تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس نے یہ لکھا، وہ کتاب آج بھی میرے پاس موجود ہے، اس نے یہ لکھا تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. پھر یہ آیت کریمہ یہاں تک لکھی احدن تک، حالانکہ یہاں پر لا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر وقف درست نہیں، آگے جا کر آپ وقف کریں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور کہا یہ تو قرآن پاک میں ہے، غیب کا جاننے والا کسی کو غیب کا علم دیتا ہی نہیں. کتنی بڑی نادانی ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے ہیں. علامہ اقبال نے درست کہا، الا من ارتضی من رسول، عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے. مانا یہ ہے انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اور پھر جب یہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، یہ اصل میں کاہنوں کی مذمت ہے جو کہتے ہیں کہ جنات ہمیں غیب کا علم دیتے ہیں. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، جب غیب کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نبیوں کو، رسولوں کو، تو ان کے آگے وَمِن خَلْفِهِ، اور ان کے پیچھے رَصَدًا، فرشتوں کا پہرا چلتا ہے. کوئی جن اس غیب کو چرا نہیں سکتا. لہذا جنات کو غیب کا علم نہیں، اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم اللہ کی عطا سے ہے، اور نبیوں سے فیض ملا اولیاء کو، جتنا اللہ نے چاہا انہیں غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب کا اللہ نے احاطہ فرما لیا. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی گنتی کو اس نے پورا کیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے تحت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن اور منور فرمائے.